السلام علیکم جناب، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت دکھ، افسوس اور رنج کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ مسجد کا بل ادا نہیں کر پائے، اس لیے ہم نے اس مسجد کو تالا لگا دیا۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کو تالا لگا دیا گیا ہے۔ مخیر حضرات اس مسجد کا ایڈریس جاننا چاہتے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں کہ ہم مل کر اس مسجد کو دوبارہ سے اوپن کرواتے ہیں اور آباد کرواتے ہیں۔ اس مسجد کا کتنا بل تھا؟ اس کو تالا کیوں لگایا گیا؟ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ یہ تمام میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ 76 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور اب اگست میں 77 سال یعنی 77 ایئرز ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے نہیں سنا کہ کسی مسجد کو تالا لگا دیا گیا، میں نے نہیں سنا کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں بھوک کی وجہ سے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کو دلوں کے اٹیک ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے پنکھا نہیں چلا پا رہے، بجلی بڑی مہنگی ہے جی۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ میں نے پہلے نہیں دیکھی، یہ میں نے اب دیکھا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بہت بڑھ چڑھ کر چل رہا ہے۔ مسجد کی طرف آ جائے۔ مسجد کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کا نام آپ کو بتاؤں گی، ایڈریس بتاؤں گی اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جامعہ مسجد نوری اہل سنت جماعت حنفی اور بریلوی اس مسجد کا نام ہے۔ یہ بالکل پاکستان میں واقع ہے، پاکستان کا ایک ترقی یافتہ صوبہ جسے پنجاب کہا جاتا ہے، یہ پنجاب میں موجود ہے اور پنجاب کے شہر لاہور میں یہ مسجد موجود ہے جہاں پر تالا لگایا گیا۔ یہ خبر آپ نے سنی ہوگی اور اس حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو آج اس مسجد کے حوالے سے بتاؤں گی کہ پہلے یہاں کتنا بل آتا رہا اور اب کتنا آیا جو مجبور ہو کے تالا لگایا گیا۔ مسجد کا بل تھا جناب، جو کہ لاسٹ ڈیٹ جو تھی اس کی وہ تھی 27، یعنی جسے کہتے ہیں نا ڈیو ڈیٹ، وہ تھی 27، اور یہ 20 جون کو بل آیا تھا۔ 20 جون 2024 کا بل ہے، مئی کا یہ بل ہے، یعنی جو منتھ اس کو لگتا ہے وہ ہے مئی۔ بل تھا 48,124 روپے، اور لاسٹ ڈیٹ کے بعد یہ بل جو کہ 48,000 ہے یہ ہو جانا تھا 51,734 روپے۔ یعنی اگر آپ ڈیو ڈیٹ کے اندر بل ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کو کچھ فائن لگتا ہے، اور فائن کے بعد اس کی جو پرائز بتا رہی ہوں آپ کو وہ ہے جناب 51,734 روپے۔ یہ بل آیا تھا جو کہ جمع کروانا تھا، 27 جون تھی اس کی لاسٹ ڈیٹ، ڈیو ڈیٹ، اس کے بعد اس بل نے بڑھ جانا تھا۔ اچھا، اس بل سے پہلے کے جو بل ہیں کچھ میں شارٹ سے فگرز میں آپ کو ڈیجٹس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کتنے بل تھے، کیا سلسلہ تھا، پہلے تو نہیں بند ہوئی، اب کیوں بند ہوئی، کیا سلسلہ ہے، وہ ذرا مختصر سے آپ کو بتاؤں گی، پھر ہم ڈیٹیل سے واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں گے۔ اس سے پہلے جو بل تھا وہ لاسٹ بل آیا تھا جناب 8,644 روپے، یعنی 8,644 روپیز۔ اس سے پہلے جو لاسٹ بل آیا تھا وہ تھا جناب 23,190 روپے۔ اس سے پہلے جو لاسٹ بل آیا تھا وہ تھا 7,390 روپے، اور اسی طرح سے یہ سیریل چلتی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس دفعہ جو بل آیا تھا وہ تھا 48,124 روپے، یہ مئی کا بل ہے جس کے حوالے سے یہ بڑی گفتگو چل رہی ہے اور خبریں بڑی وائرل ہو رہی ہیں۔ اس مسجد کے احاطہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس مسجد کے الیکٹرک آئٹمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جناب اس مسجد میں ٹوٹل 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، اور یہ 4 اے سی آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں ہم جب چلے جاتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو جو سارے کے سارے اے سی لگے ہوتے ہیں وہ سارے آپریٹو نہیں ہوتے، سارے چلائے نہیں جاتے، اگر چل بھی رہے ہو تو چلائے نہیں جاتے، ان میں سے 2 یا 3 چلا دیے جاتے ہیں، سارے نہیں چلتے۔ یہ مسجد چونکہ چھوٹی سی مسجد ہے تو یہاں پر 4 اے سی لگے ہوئے ہیں جن میں سے 2 چلائے جاتے ہیں صرف اور صرف نماز کے ٹائم، 10 سے 15 منٹ، ہارڈلی 20 منٹس لگ جاتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب اس دوران 15 سے 20 منٹ یہ اے سی چلتے ہیں، پنکھے البتہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنا بل آیا اور بل افورڈ نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے مسجد کو تالا لگا۔ ابھی بھی مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، یہ چل رہی ہے، یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی۔ اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بل کے حوالے سے، تو مسجد کی انتظامیہ نے یہ بتایا کہ ابھی بھی ہم وابڈا کو یہ بل ادا نہیں کر پائے۔ ہم نے چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی،
ہم نے لوگوں تک اناؤنسمنٹ کروا کے یہ میسج پہنچایا کہ اس میں سپورٹ کی جائے تاکہ ہم اس بل کو ادا کریں اور نمازیوں کے لیے پرسکون ماحول اسی طرح سے جاری رکھیں جس طرح سے پہلے تھا. لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود مسجد کا بل نہیں پورا ہو سکا اور ادا نہیں ہو سکا. اس وجہ سے ہم نے مسجد کو تالا لگا دیا ہے. اچھا، ایک ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھا بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ مسجد کو تالا لگایا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ تمام کے تمام مخیر حضرات جو ہیں وہ آئیں، اس مسجد کو سپورٹ کریں تاکہ یہ مسجد جو ہے وہ بہترین انداز میں چلتی رہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مسجد بالکل فعال ہے. یہاں پر نمازی آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. وابڈا والے جو ہیں وہ ابھی تک میٹر اتار کر نہیں لے کر گئے، لیکن ڈیٹ چونکہ اوور بھی ہو چکی ہے تو بہت جلدی ہے. آپ تمام لوگوں کو کرنی چاہیے بہت جلدی کہ وہ آئیں اور آ کر اس مسجد کو سپورٹ کریں تاکہ یہ چلتی. اب اس مسجد کی جب ہم بات کرتے ہیں احاطہ کی، تو یہ مسجد کوئی کنالوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ مرلوں پر مشتمل ہے. 8 سے 10 مرلے کی یہ مسجد ہے اور پورے مسجد میں نے آپ کو بتایا کہ 4 AC لگے ہیں. پنکھوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر تقریباً 10 پنکھے لگے ہوئے ہیں جو کہ چلتے ہیں. مسجد انتظامیہ سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسجد جو ہے یہ کس طرح چلتی ہے، کیا سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات ہمیشہ ہر مسجد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے مخیر حضرات ہوتے ہیں جو مل کے مساجد کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. مگر مجھے اس مسجد کی انتظامیہ نے یہ جواب دیا کہ اب اس مرتبہ مسجد کو مینج کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، ہم نہیں چلا پا رہے. اب میں نے اس کی ایک گفتگو کی مسجد کی انتظامیہ سے اور سوچا کہ ہم اگر اکثر اوقات گھر کو بھی دیکھتے ہیں، کسی ایک شخص پر گھر کا پورا وزن ہو تو گھر کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اسی چیز کو جب ہم مختلف فیملی ممبرز پر بانٹ لیتے ہیں تو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب مسجد کی جب ہم بات کریں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب موٹر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک یونٹ یوز کرتی ہے، ٹھیک ٹھاک یونٹ گرتے ہیں. اب مسجد میں آ کے لوگ وضو کرتے ہیں، پانی کا استعمال ہوتا ہے، ظاہر پنکھے لگے ہیں، ظاہر صفائی کا انتظام بھی ہوتا ہے، صفائی کے لیے بھی عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے. تو اگر ہر شخص اپنے اپنے گھر سے وضو کر کے ریڈی ہو کے وہاں پر آئے، اپنی نماز ادا کرے اور پھر چلا جائے تو کافی حد تک مسجد کا جو بل ہے اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آج کا انسان تلاش کرتا ہے آسائش. آسائش میں کیا ہے؟ گرمی ہے تو AC چاہیے، گرمی ہے تو پنکھا چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، صاف ستھرا چاہیے، سردی ہے تو ہیٹر چاہیے. تو اس آسائشوں کی وجہ سے جو پرانا نمازی تھا وہ سخت ماحول ہونے کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑتا تھا. آج کا نمازی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مسجد ایزی ہے، آسائش ہے، ماحول اچھا ہے، AC ویسی لگے ہوئے، چلو جی ٹھیک ہے ہم بھی چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق آ گیا ہے موجودہ صورتحال میں، موجودہ لوگوں میں، پرانے نمازی میں، نئے نمازی میں، کچے نمازی میں اور پکے نمازی میں. اچھا، اب اس مسجد کی جو مکمل ڈیٹیلز ہیں میں وہ آپ کو شیئر کر دوں تاکہ تمام مخیر حضرات جو اس مسجد کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ کسی امام سے رابطہ کریں، کسی مولوی سے رابطہ کریں، ڈائریکٹ مسجد کو سپورٹ کریں. اچھا جی، جامعہ مسجد نوری کوٹلی گھاسی لاہور اس مسجد کا ایڈریس ہے. شالامار ڈویژن اس کو لگتی ہے اور سب ڈویژن لگتی ہے اس کو صحافی کالونی. ٹھیک ہے جی، آپ تمام لوگ جو اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر جا کر اپنے انداز میں اور اپنی جیب کے مطابق اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کسی کو بیچ میں ڈالا جائے، ڈائریکٹ مسجد کے پوائنٹ پر جائیں اور جا کر وہاں پر اس کو سپورٹ کریں. لاسٹ میسج آج کی ویڈیو کا، CM کا پروٹوکول دیکھ لیں، PM کا پروٹوکول دیکھ لیں، بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے. ان کی سیٹس ایسی ہیں کہ انسان یوں کر کے ان کو دیکھتا ہے. وزیر اعظم ہے بھائی، وزیر اعلیٰ چھوڑ دیں. نیچے آ جائیں، 14واں گریڈ، 15واں گریڈ، 16واں گریڈ. اس گریڈ کے آفیسر کے کمرے کا دروازہ جب کھلتا ہے نا تو ٹھنڈک کی ایک ہوا جو ہے وہ چہرے پر پڑتی ہے. یک ٹھنڈے کمرے، چل کمرے، چلر لگے ہوئے، 2 3 AC لگے ہوئے. معذرت چاہتی ہوں، مسجد کے AC بند کرا دیے. ان کے کمروں کے AC بند کریں جو لوگوں کی بات نہیں سنتے، جو کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جن کو کام کر دو تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں فلانی جگہ پہ فائل لے جائیں الجھانے کے لیے، ادھر فائل لے جائیں، ادھر لے جائیں، ادھر لے جائیں. بھائی آپ کو کمرے دیے ہوئے، ٹھنڈے AC لگائے ہوئے، آپ کام کریں عوام کا، آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو حکومت کو چاہیے، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے، ہم تو آواز کو بلند کر سکتے ہیں، وہی ہم کر رہے ہیں. کام کرنا نہ کرنا انہوں نے ہے اور اللہ کو انشاءاللہ یہ جواب دیں.
یہاں بھی اور وہاں بھی. ایک وہ نمازی جو بڑے پرسکون انداز میں مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا تھا اور اللہ اس سے راضی ہوتا تھا, اس ماحول کو آپ نے چھین لیا ہے. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آپ کون سا ماحول کریٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ آسانی پیدا کر رہے ہیں, مشکل پیدا کر رہے ہیں نماز کے دوران؟ غور کیجیے گا میری اس بات کو. تھینک یو سو مچ.